السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک بندے کی جو ہے مدد کرتا رہے گا جب تک بندہ خود اپنے جو دوسرے بندوں کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جی ناظرین، آپ سب کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ گلگت بلتستان پورے پاکستان کی طرح گلگت بلتستان میں بھی سیلاب نے کافی زیادہ تباہی مچائی ہے، اور اس وقت جو ہے ہم موجود ہے کنس گاؤں میں۔ اس وقت جو ہے متاثرین سیلاب میں مختلف اشیاء اور مختلف این جی اوز کی طرف سے تقسیمات جاری ہے، اور یہاں پہ جو ایسار فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام کی سلیمان کی طرف سے جو پاکستان کے لیے جو ریلیف آئے تھے، فلڈ ریلیف متاثرین کے لیے جو تقسیمات یہاں پہ جاری ہے، اور اس وقت بہت متعدد گھرانوں کے لیے جو متاثرین کے لیے سیلاب متاثرین کے لیے جو ہے تقسیمات مکمل ہو چکے ہیں، ابھی آخری اختتامی مراحل میں ہے۔ اور جو ایسار فاؤنڈیشن کے جو رضاکار بھی اور سعودی عرب کی طرف سے کنگ سلیمان کی طرف سے جو لوگ آئے تھے خدمت کے لیے یہاں متاثرین کے، جو وہ بھی جو اپنے ہاتھوں سے ان متاثرین کے گھر گھر پہنچا رہے ہیں۔ اس وقت یہاں کنس گاؤں سے ایک بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم ان سے ذرا پوچھتے ہیں اس علاقے کے بارے میں جہاں پہ فلڈ آئے تھے۔ تو بھائی کیا حال ہے، خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ہے سر۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد شریف۔ محمد شریف۔ بھائی جان آپ یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو، یہاں پہ کتنے گھر جو ہے اس ملبے تلے ہیں، دب گئے تھے؟ ادھر سر تقریباً 33 سے 34 گھر بالکل منہدم ڈیمیج ہو ہو گئے، چکے ہیں، ہاں ڈیمیج ہو بالکل چکے ڈیمیج ہیں۔ ہو گئی چکی۔ کنگ سلیمان کی طرف سے جو تقسیمات ہوئے ہیں ان میں سے کوئی متاثرین تو رہ تو نہیں گیا؟ نہیں سر، پورا بالکل پورا ہو گیا ہے سر، ایک بھی نہیں رہ گیا ہے، سب کو مل گئے ہیں؟ سب کو مل گیا ہے، پورا راشن سب کو مل گیا ہے سر۔ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، اس وقت ہم کنس گاؤں میں موجود ہے۔ یہاں متاثرین میں سے کچھ متاثرین کو جو ہے اعتراض ہے، ان کو کچھ ریلیف نہ ملنے کی وجہ سے، یا ان کا جو مکان منہدم ہو چکے تھے، یا ان کا جو ہے درخت وغیرہ کافی زیادہ نقصان آئے تھے، اور نقصان بہت زیادہ ہوئے تھے، اور جو ہے ان کا جو ہے اندراج کم ہوئے ہیں، ان کو شکایت ہے۔ آئیے ہم ان متاثرین سے سنتے ہیں۔ اچھا یالنا چی شکایت ہے جو؟ ما چی شکایت میگم انیمو نه منزل آقا خریابت سانست چی شکایتی ها زن پا متوا دش ارگو ترگو کماسی ها سهما میننیت یا سهما زینیت گون می گونچاس پا یا گونچاس پا یا نیت منه یا چمت کامل کلاس هم گون مش شورت و نور کما یا خریابت سانست سازی کنه خریابت ایوان سازی یاد پاده که صحت کما خریابت سانست نه پا خدای کاسیو سام سے دیگر خریابت سانست غیالا بالکل دبی کوئی شک میں جو اطالع دی نقصانات بہت زیادہ موجود ہے۔ ڈی سی صاحب ایک میڈیا سامنے نظر آتا جو بہت سارے این جی اوز یوں سے دکا دیہو بے نیوت اطالع مال کیوں نیوت ذات ہومی چیز اور گن می چیز اور مختلف چیز کیوں نیوت ذرا جو دونوں اطالع دی ضروریاتی چیز کن بس ہو جو غیالا پتہ ہن تھون پمت ماتون غاجا پتہ من غیالا تو پنا پا یا جو غیالا جهال هنا یوری نو تھپ زلین نیوت هنا غیالا گورمین طرف دهن چند تھپ سامت غیالا دهن نن کامی سان هم سامت یک غتی طرف دیگه معمولی نن کامی شارگون دکسه غتا نا چل دو پا بزرنا چونی نن کامی تنگ نیوت۔ ایک اور متاثرہ خاتون ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ کن کن مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی آشے ریچہ حال جو ngala sa staji ga ma kher sele mili ata na putse kher pamet nga nanu yot اچھا جو دہے دی ساس تازی کھیل سے جو اور فصل کو نیدی تباہ سے جو دے بھی ازالہ لا حکومت رولانا چاہاں ریلیفوں سے جو sirip gonde karton ching na baheng is top set nasi thile chik top set jo تو یہ کہ سلیمان سعودی عربی طرف سے نا جو chia do ya menne chia met jo ngala chia sa top pamet gormeni rol na ngala chia top pamet yori lazun bazun sil top potopi ya chia met yo sa thila chik topi جی سیلاب و نامو ہن پا جو jisela putanga chizar balengi mili ata سیلابوں سے چام سے گوئن جو مہنگی سے گوئن اقسوم گوئن چام گوئن mehna ngis na petu enjo جی ناظرین، یہ جو فلڈ آئے ہوئے تقریباً 2.5-3 ماہ ہو چکے ہیں، ابھی تک متاثرین کا خاص طور پر داد رسی نہیں ہو سکا۔
اور ان کے گھر مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں. متبادل گھر ابھی تک بنا نہیں ہے حکومت کی طرف سے. ہم حکومت وقت سے اور اعلیٰ حکام سے یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان متاثرین کو کیونکہ آج کل جو گلگت بلتستان میں موسم خزاں بھی شروع ہو چکا ہے. خزاں شروع ہوتے ہی یہاں گرمی کا شدت بڑھ جاتی ہے. لہٰذا ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان متاثرین کا جو ہے خاص خیال رکھا جائے, ان کا بھی انسان سمجھا جائے, کیونکہ یہ لوگ اس سردی میں خیموں میں رہنے پر مجبور ہے, دوسروں کے گھر میں پناہ لیے ہوئے ہیں. خدا را ان متاثرین کا بھی سنیں اور ان متاثرین کا بھی جلد از جلد ان کو گھر مہیا کیا جائے, اور جو ہے ان کا زمین, ان کا درخت, جو درخت کاٹ کے سردیوں میں گرمائش کے لیے بطور ایندھن استعمال کرتے تھے, وہ سارے جو ہے درخت بھی اس فلڈ کے نیچے آئے ہیں. تو لہٰذا ان کے لیے ہیٹ کا بھی سسٹم اور جو ہے یہ سب بعد میں, پہلے ان کو رہنے کے لیے مکان ضرور آپ لوگ مہیا کیا جائے. اس وقت ایک متاثرین میں سے ایک متاثر شخص جس کا نام محمد علی ہے, وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ان کے 2 گھر تباہ ہو چکے ہیں, اور پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں پر وہ لوگ خود اپنے مدد آپ کے تحت جو ہے کھدائی کر رہے ہیں, سامان نکالے ہیں. یہاں پہ پیچھے بھی ان کے جو گھر کے جو صندوق اور جو کچن کے سامان وغیرہ انہوں نے نکالے ہوئے ہیں. آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں. بھائی جان کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر دیجیے, ٹھیک ہے. اچھا جی, آپ کے 2 گھر یہاں پہ تباہ ہو چکے ہیں. اس وقت آپ لوگ کہاں رہائش رکھا ہوا ہے؟ بس ہم جو ہے نا کسی بھائی کے جو ہے نا گھر میں جو ہے نا رہائش پذیر ہے. نہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی مراحت ہے, نہ گھر بنانے کا کوئی پروگرام ہے, نہ فنڈ دینے کا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. جی بالکل, ہمیں سننے میں آیا تھا کہ چند NGOs نے کچھ گھر بنائے تھے. کیا آپ کے جو ہے اندراج نہیں ہوئے تھے, یا آپ کو؟ نہیں, کل ایک NGO سے آیا تھا, اس نے جو ہے نا 4.5 لاکھ کا جو ہے نا وہ فنڈ دینے کا جو ہے نا اعادہ کیا تھا. پرسوں کارڈ بھی لے گیا, فوٹو بھی لے گیا تھا, لیکن چند جو ہے نا یہاں پر جو ہے نا وہ بڑا پتھروں کی جو ہے نا سینٹر میں جو ہے نا لگانے کے لیے 25 نفر کے ادھر دیا. ہم 6 نفر جو ہے نا میدان میں رکھا تھا ادھر سامنے, لیکن انہوں نے جو ہے نا وہ متنازع بنا کر جو ہے نا نہیں بنایا. اور ہمیں جو ہے نا جن کا جو ہے نا متاثر زیادہ ہوا تھا ڈیمیج 6-7 نفر کا جو ہے نا بہت زیادہ ہے. اس میں تو ہے ٹوٹل 13 ہے, لیکن 6 نفر کا جو ہے نا بالکل سرے سے ہی دب گئے تھے. اس میں سے جو ہے نا ہمیں نہیں دیا, بلکہ جو ہے نا جزوی والے وہ معمولی جو ہے نا پانی اندر جانے والے اور نہ جانے والے سب کو جو ہے نا وہاں گھر بنانے کے لیے جو ہے نا انہوں نے ریلیف دے کر چلا گیا. جی یہ علاقہ جو تو آفت زدہ ہے, یہاں پہ تو نہیں بنا سکتے. ہاں, آپ کس جگہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں نے جو ہے نا اس ہاں ادھر میدان ہے, سامنے میدان تھا. لیکن یہاں تو آپ بولتے ہیں کہ میڈیا والے تو بولتے ہیں یہ جو ہے نا آفت زدہ جو ہے نا قرار پاتا ہے, لیکن یہاں پر جو ہے نا کل انہوں نے اس جو ہے نا فزیبل بنا کر کے جو ہے نا گیا تھا, جبکہ میرے گھر کے لیے جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا یہ فزیبل کر کے جو ہے نا اس کے لیے پیسے دینے کا جو ہے نا وعدہ کیا, لیکن میں نے ایکسیپٹ نہیں کیا, قبول نہیں کیا, کیونکہ یہ جو ہے نا اس بالکل یہ آفت زدہ علاقہ ہے, کسی بھی وقت یہاں پہ دوبارہ فلڈ آ سکتی تھی. اس لیے جو ہے نا ہم نے کہا, اس کو ریکویسٹ کیا کہ وہاں پر جو ہے نا میدان میں ہمارا ٹینٹ لگا ہوا ہے, میدان میں جو ہے ہم گھر بنا رہے ہیں, وہاں جو ہے نا آپ ہمیں ریلیف دے دو. بالکل, لیکن اس نے واپس وہ نہیں دیا, اس نے جو ہے نا واپس لے گیا. ہم نے بولا چلو آپ واپس لے جاؤ, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی, ان NGOs کو بھی چاہیے کہ یہ فلڈ زدہ, یہ آفت زدہ علاقہ ہے, یہ جگہ دوبارہ مکان تعمیر کرنے کے جو ہے لائق ہے ہی نہیں ہے. خدا را ان کو جو ان کی جو سرزمین ہے وہاں تھنگ میں ہے یا پیچھے سائڈ پہ ہے, خدا را ان کے بھی اوپر بھی رحم کریں. جو ہے ان کو اسی جگہ پہ جو یہ متاثرین جو دکھاتے ہیں آپ کو اپنی زمین, وہاں پہ گھر بنانا چاہیے. ان کو بھی دست شفقت رکھنا چاہیے, ان NGOs کو بھی, اور ان بزرگوں کو, ان متاثرین کو, کیونکہ موسم بھی ٹھنڈ, موسم خزاں شروع ہو چکے ہیں, اور لہذا سردی کی شدت بھی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. لہذا دوسروں کے گھر میں کب تک پناہ لیے رکھیں گے اور خیموں میں کب تک رہیں گے, جب یہاں پہ جو ہے منفی 20 تک گر جاتی ہے. یہاں پہ موسم اتنا شدت سے جو ہے سردی کا شدت, اس میں خیموں میں رہنا تو ممکن ہی نہیں ہے. بلکہ کب تک ہم دوسروں کے گھر میں رہیں گے,
دوسروں کے گھر میں اپنے بھی لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی جگہ کی کمی کی جو ہے کم پڑ جاتے ہیں، لہذا ان کے لیے جو یہ لوگ متاثرین جہاں پہ بھی وہ زمین دکھاتے ہیں اپنا خدا را، ان کو اسی زمین پر تھوڑا سا دست شفقت رکھ کر، تھوڑا سا نرمی کا مظاہرہ کر کے ان کو گھر بنایا جائے۔